الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں ہی توبہ استغفار ضروری اور کافی ہے، لیکن یہاں ان کو کہا گیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تو بھی ان کے لیے مغفرت کرتا، یہ اس لیے کہ چونکہ انہوں نے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے توہین کی ہے، اس لیے اس کے ازالے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اس آیت کا شان نزول ایک یہودی اور مسلمانوں کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانے گیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا، لیکن سنداً یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وضاحت کی ہے۔ صحیح واقعہ یہ ہے کہ جو اس آیت کے شان نزول کا سبب ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے اور ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر جھگڑا ہو گیا، معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو دور کی بات، دل میں اگر تنگی بھی محسوس کی جائے تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت منکرین حدیث کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جو لوگ صرف قرآن کو ماننے کی بات کرتے ہیں اور حدیث کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور غور کرنے کا مقام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا مصدر اور اس کی شرعی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔